اگر آپ چیک کی صورت میں لین دین کرتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے جو چیک آپ کو دیا گیا ہے وہ جی باؤنس ہو گیا اور پھر آپ پورا پروسیجر اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں، پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کیس فائل کر کے اس بندے پہ مقدمہ بھی کرواتے ہیں 489F کا، تو 489F جو ہے وہ اس بندے کو سزا تو دلوا دے گا لیکن ریکوری نہیں کروا سکتا وہ، کیونکہ جس نے آپ کو یہ چیک دیا ہے اس نے آپ کو اسی نیت سے دیا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دینے۔ تو آپ نے ایسی صورت میں کیا کرنا ہے وہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا چیک جو ہے وہ باؤنس ہوا، آپ کورٹ گئے اور وہاں پہ آپ نے سارا پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے بارے میں سوچا، تو ساتھ ہی آپ نے آرڈر 37 کا ایک اور سوٹ فائل کرنا ہے جو کہ سمری ٹرائل ہوتا ہے، اور جو سمری ٹرائلز ہوتے ہیں اس کے اوپر انسٹنٹ ریلیف دیا جاتا ہے، یعنی کہ فوراً سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو آرڈر 37 ہے نا، یہ آپ کے ملزم کو نہ صرف ریکوری کے اوپر مجبور کرے گا بلکہ یہ جیل کے اندر بھی آپ اس کو ڈلوا سکتا ہے کہ جو سول میٹرز ہوتے ہیں ان کے جو فیصلے آتے ہیں وہ قبر تک ساتھ رہتے ہیں، جب تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو جاتی اس وقت تک فیصلہ قائم رہتا ہے۔ تو آپ نے جیسے یہ فیصلہ آئے گا تو اس فیصلے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آپ اس بندے کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کو بلاک کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس کا نام ECL میں ڈلوا سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ باہر کہیں جاب کے لیے نہیں جا سکتا، یا کہیں بھی باہر اگر وہ موو کرنا چاہ رہا ہے تو وہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے علاوہ وہ کہیں پر بھی رینٹ کا گھر نہیں لے سکے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کو وہ پیسے دینے ہی پڑیں گے جتنے بھی کلیم آپ کر رہے ہیں، کیونکہ موسٹلی کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسا بری کر دیتے ہیں ملزم کو وہ یہ کہہ کے کہ جی کاروباری لین دین ہے اور اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس اونچ نیچ کو بیلنس کرتے ہوئے اپنا کیس خود سے ڈیل کریں اور آرڈر 37 کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کیس کو فائل کریں اور جلدی سے ریلیف حاصل کریں۔ مزید اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گی۔